فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں شرح زیارت امن اللہ، تالیف مولانا سید علی افضل زیدی قمی۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی نویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 200۔ اہل آسمان کے نزدیک محبوب ترین شخص۔ ابو سعید خضری کہتے ہیں، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، عمر و ایاز کا بیٹا عبداللہ بن عمر بھی بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ اہل علم میں سے تھا۔ ہمارے قریب سے امام حسین علیہ السلام گزرے، امام نے سلام کیا، ہم لوگوں نے جواب سلام دیا اور عرض ادب کیا۔ عبداللہ عمر و ایاز کے بیٹے نے صبر کیا اور کچھ بولا نہیں تاکہ کہیں ان کی آواز دیگر آوازوں میں گم نہ ہو جائے، خاموش رہا۔ پھر اس کے بعد بلند آواز سے کہا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نے چاہا لوگ بھی اس کے عرض ادب کو سنیں، یعنی اس کی آواز دوسروں لوگوں میں دب نہ جائے، اس لیے زور سے جواب سلام دیا۔ پھر ہماری طرف رخ کیا اور کہا، کیا میں تم کو بتاؤں محبوب ترین شخص اہل زمین میں سے اہل آسمان والوں کے نزدیک کون ہے؟ سب نے کہا، بتاؤ۔ کہا، یہی شخص جو جا رہے ہیں، یعنی سید الشہداء امام حسین علیہ السلام۔ صفحہ نمبر ہے 201۔ محبوب ترین افراد۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 96 میں، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل انجام دیے، ان قریب رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دے گا۔ ایمان اور عمل صالح، یہ دونوں چیزیں اگر انسان اپنا لے تو محبوب ترین شخص بن جاتا ہے۔ ایمان اللہ پہ، اس کے رسول پر، علی اور اولاد علی پر، عمل صالح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ اگر انسان اصول دین اور فروع دین کو انجام دے تو یقیناً وہ محبوب ترین شخص بن سکتا ہے دنیا، زمین پر اور آسمان پر۔ اب جو روایت ہم ذکر کر رہے ہیں وہ بہت ہی اہم اور پرمعنی ہے اور گویا زیارت کے اس جملے کی تشریح بھی کر رہی ہے۔ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، مجھے ایسا کوئی عمل بتائیں جو مجھے خدا کے اور مخلوق خدا کے نزدیک بنا دے اور میرا مال دولت کو خدا زیادہ کر دے اور میرے بدن کو سالم رکھے اور میری عمر کو طولانی کر دے اور مجھے قیامت کے دن آپ کے ساتھ، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محشور کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ 6 چیزیں محتاج ہیں 6 چیزوں کی طرف۔ نمبر 1، اگر تم چاہتے ہو کہ خدا تم کو دوست رکھے تو تمہیں چاہیے کہ اس سے ڈرو اور تقوی الہی اختیار کرو۔ نمبر 2، اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ مخلوق خدا تم کو دوست رکھیں تو تم ان کے ساتھ نیکی و احسان کرو اور جو کچھ ان کے ہاتھوں میں اس کو چھوڑ دو، یعنی جو کچھ ان کے پاس ہے اس پر ہوس نہ کرو اور پرواہ نہ کرو۔ نمبر 3، اور اگر چاہتے ہو کہ خدا مال میں برکت دے تو مال کی زکوٰۃ دو۔ نمبر 4، اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا بدن سالم رہے تو صدقہ زیادہ دو۔ نمبر 5، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمر طولانی ہو تو صلہ رحمی کرو۔ نمبر 6، اور اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے ساتھ محشور ہو تو خدا کی بارگاہ میں طولانی سجدے کرو۔
امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں محبت کا سبب بنتی ہیں: دین، تواضع اور سخاوت۔ دوسری جگہ روایت میں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں محبت لے کر آتی ہیں: خوش اخلاقی، خوش رفتاری اور تواضع۔ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کیا: اے اللہ کے رسول، مجھے ایسی چیز کی تعلیم دیں کہ جب میں اسے انجام دوں تو اللہ تعالیٰ مجھے آسمان پر اور لوگ مجھے زمین پر دوست رکھیں، یعنی آسمان اور زمین والے مجھے محبوب رکھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا: جو کچھ خدا کے پاس ہے اس سے رغبت رکھو تو وہ تم کو دوست رکھے گا، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبتی رکھو تاکہ لوگ تم کو دوست رکھیں، یعنی ان کی مال و دولت پر حسد نہ کرو۔ صفحہ نمبر ہے 204۔ حدیث تیر اور محبوب خدا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حسن بصری کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ مجھے حجاج بن یوسف کے دربار میں جانا پڑا تو اس نے مجھ سے کہا: حسن، تم ابو تراب یعنی علی ابن ابی طالب کے متعلق کیا نظریہ رکھتے ہو؟ حسن بصری نے کہا: ان کے کن حالات کے متعلق تم پوچھنا چاہتے ہو؟ حجاج بن یوسف نے کہا: کیا علی جنتی ہیں یا؟ میں نے کہا: ابھی تک میں نہ تو جنت میں گیا ہوں کہ اہل جنت کے متعلق تجھے بتاؤں، اور نہ ہی دوزخ میں گیا ہوں کہ تجھے اہل نار کے متعلق بتاؤں۔ البتہ میں انہیں اہل جنت میں سے سمجھتا ہوں، کیونکہ علی علیہ السلام سب سے پہلے خدا اور رسول پر ایمان لائے تھے۔ وہ حسنین علیہم السلام کے والد اور فاطمہ سلام اللہ علیہا کے شوہر ہیں، اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر اسلام کی محافظت کی۔ انہوں نے ہر مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت میں بہت سی آیات نازل کی ہیں۔ حجاج نے کہا: تجھ پر افسوس، علی نے جنگ جمل اور صفین میں بہت سے لوگوں کو ناحق قتل کیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو بھی جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ علی کا تعلق اہل جنت سے نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اس وقت انس بن مالک بھی وہاں موجود تھے۔ وہ غضبناک ہو کر کھڑے ہوئے اور اس نے کہا: حجاج، تو نے مجھے بولنے پر مجبور کر دیا ہے، تو نے مجھے غصہ دلایا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن سے حالت فاقہ میں تھے۔ آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بھنا ہوا پرندہ لے کر آئے اور اس کے ساتھ روٹی بھی جنت سے لائے جس سے دھواں اٹھ رہا تھا، اور جبرائیل امین نے حضرت سے کہا: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا پروردگار آپ کو سلام کہتا ہے اور فرما رہا ہے کہ یہ میری طرف سے تمہارے لیے ہدیہ ہے، اس سے اپنی بھوک دور کرو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پرندے اور روٹی کو دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف سر بلند کر کے کہا: پروردگار، جو تیری مخلوق میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو، اسے یہاں میرے پاس بھیج دے تاکہ وہ میرے ساتھ مل کر اس پرندے کا گوشت کھائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ختم ہوئی اور فوراً علی آئے۔ انہوں نے دستک دی۔ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا علی ہیں۔ میں نے ان سے کہا: حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشغول ہیں، اس وقت وہ آپ علیہ السلام سے نہیں مل سکتے۔ حضرت علی علیہ السلام یہ سن کر واپس چلے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بار پھر وہی دعا کی۔ دعا کے اختتام پر علی دوبارہ آئے۔ میں نے دوسری بار انہیں وہاں سے رخصت کیا۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری بار یہی دعا کی اور علی علیہ السلام پھر حاضر ہوئے اور انہوں نے دستک دی اور زور سے کہا: انس، میں تیسری بار آ رہا ہوں اور تم ہر وقت مجھے واپس بھیج دیتے ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آواز سنی تو مجھ سے فرمایا: کون آیا ہے؟ میں نے کہا: علی آئے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اسے یہاں آنے دو۔ جب علی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا: تم اب تک کہاں تھے؟ میں نے تو 3 بار خدا سے دعا مانگی کہ وہ اپنے محبوب ترین بندے کو یہاں بھیجے جو میرے ساتھ مل کر اس پرندے کا گوشت تناول کرے۔
حضرت علی علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں تو اس سے قبل 2 مرتبہ آیا تھا، لیکن ہر بار انس نے مجھے واپس کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے انس، تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں دراصل علی کی توہین نہیں کرنا چاہتا تھا، میں نے آپ کی دعا سن لی تھی اور میں چاہتا تھا کہ انصار میں سے کوئی آ جائے تاکہ یہ شرف حاصل ہو جائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اپنی قوم سے محبت کرنے والا پہلا انسان نہیں ہے۔ جب حجاج بن یوسف نے انس کی یہ بات سنی تو اس نے کہا، تو بوڑھا ہو چکا ہے اور تیری عقل ضعیف ہو چکی ہے، اب اگر میں تجھے سزا دوں تو لوگ کہیں گے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم پر تشدد کیا۔ تم یہاں سے ابھی چلے جاؤ اور آج کے بعد یہ حدیث کسی سے بیان نہ کرنا۔ انس نے کہا، خدا کی قسم، میں جب تک زندہ رہا یہ حدیث ضرور بیان کرتا رہوں گا اور میں اسے کبھی بھی نہیں چھپاؤں گا۔ حجاج نے اپنے دربانوں سے کہا، اسے دربار سے نکال دو، یہ عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے۔ سامعین، اہل عامہ و خاصہ کے نزدیک یہ حدیث تیر مشوی مسلم ہے اور ہر ایک نے اس حدیث تیر کو اپنی اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے اور یہ حدیث متواتر میں سے ہے۔ شیعہ عالموں نے مسند ابی اعلی، التاریخ الکبیر البخاری، البادیہ والنہائیہ ابن کثیر میں موجود ہے اور تقریباً اس حدیث کو 92 راویوں نے انس بن مالک سے روایت کی ہے۔ یہ روایت دلیل ہے کہ علی علیہ السلام افضل صحابہ ہیں۔ اور دوسری روایت بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میرے اصحاب میں سے کسی ایک کو علی سے افضل قرار دے گا وہ کافر ہے۔ اس حدیث اور حدیث تیر کی روشنی میں اس روایت پر غور و فکر کریں۔ ابو ہدیہ کہتے ہیں، میں نے انس بن مالک کو دیکھا جس نے اپنے سر کو کپڑے سے ڈھانپ رکھا تھا۔ میں نے پوچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ علی کی نفرین بد دعا کا اثر ہے۔ میں نے کہا، وہ کیسے؟ تو اس نے جواب دیا، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدمت گار تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مرغ بریانی ہدیے کے طور پر پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اے خدا، اس مخلوق میں سے جو تیرا اور میرا محبوب ترین ہے اس کو بھیج تاکہ وہ میرے ساتھ مل کر یہ بریان شدہ مرغ کھائے۔ اس دعا کے بعد حضرت علی دروازے پر آئے تو انس بن مالک نے کہا، رسول خدا مصروف ہیں لہٰذا آپ واپس چلے گئے۔ میں نے چاہا کہ میری قوم میں سے کوئی آ جائے۔ پھر دوبارہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور فرمایا۔ پھر دوبارہ علی آئے تو میں نے کہا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصروف ہیں اور میں نے چاہا کہ اب میری قوم میں سے کوئی شخص آ جائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر تیسری مرتبہ دعا کی۔ حضرت علی علیہ السلام دروازے پر آئے تو انس نے کہا، مصروف ہیں، اور انس چاہتے تھے کہ ان کی قوم کا کوئی شخص آ جائے۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے بلند آواز میں فرمایا، ایسے کون سے کام میں رسول خدا مشغول ہیں جس کی وجہ سے مجھے اندر آنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں؟ یہ آواز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنی اور فرمایا، اے انس، کون ہے؟ انس نے کہا، علی علیہ السلام ہیں۔ آپ نے فرمایا، اندر آنے دو، اور آپ نے فرمایا، اے علی، میں نے 3 مرتبہ خدا سے دعا کی، آپ نہیں آئے۔ اب اگر تیسری مرتبہ بھی آپ نہ آتے تو پھر میں آپ کے نام سے آپ کو بلاتا۔ علی نے عرض کیا، اب میں تیسری مرتبہ آیا ہوں۔ انس نے مجھے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ نبی اکرم کام میں مشغول ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے انس، تم نے ایسا کیوں کیا؟ انس نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے آپ کی دعا کو سن لیا تھا، میری دلی خواہش تھی کہ میری قوم کا کوئی فرد آ جائے۔ پھر جس دن خلافت کے استحقاق پر علی علیہ السلام نے احتجاج کیا تو علی نے مجھے گواہی کے لیے بلایا۔ میں نے اس گواہی کو چھپایا اور عرض کی، میں بھول چکا ہوں۔ اس وقت علی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور خدا کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے اللہ، اگر انس جھوٹ بول رہے ہیں تو ان کے سر پر ایک ایسا بدنما داغ ظاہر کر دے کہ اگر لوگوں سے پوشیدہ رکھنا چاہیں تب بھی نہ رکھ سکیں۔
اس کے بعد اس نے اپنے سر سے کپڑا اتارا اور کہا یہ علی کی بد دعا کا اثر ہے، یہ علی کی بد دعا کا اثر ہے۔ اپنی بلا کے نزول پر صابر قرار دے۔ صفحہ نمبر ہے 210۔ بلا اور مصیبت کے نازل ہونے پر صبر۔ صبر بردباری، نفس کو بے تابی سے بچانا، یعنی جب کوئی بلا و مصیبت آ جائے تو کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جائے جس کی وجہ سے انسان بے صبرا یا پریشان اور نا امید دکھائی دے۔ بے صبری، گھبراہٹ اور اضطراب کی ضد صبر ہے۔ بعض اوقات کلمہ بلا آزمائش، امتحان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور بعض اوقات مصیبت و گرفتاری کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب زیارت کے اس جملے میں اگر بلا امتحان کے معنی میں لیں تو بھی صحیح ہے۔ خدایا جب تو ہمارا امتحان لے تو ہمیں صابر رکھ اپنے امتحان پر، اور اگر بلا و مصیبت کے معنی میں لیں تو بھی صحیح ہے کہ اے میرے اللہ اگر ہم پر مصیبت آئی ہے تو ہمیں صبر دے کہ اس مصیبت پر بے صبر و بے تاب نہ ہو۔ در حقیقت بلا کے نزول کے وقت ہی انسان کی تربیت ہوتی ہے اور انسان مصیبتوں کو برداشت کر کے تکامل کی راہوں کو طے کرتا ہے اور انسان پروان چڑھتا ہے، اور اس میدان میں کون پاس ہوتا ہے اور کون فیل اس بلا کے نزول ہونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے۔ در حقیقت نزول بلا سبب ہے شائستہ و غیر شائستہ افراد کی شناخت کا۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ محمد کی آیت نمبر 3 میں، یہ اس لیے ہے کہ کفار نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی اتباع کی جو ان کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح لوگوں کے لیے ان کے اوصاف بیان کرتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور خدا تمہارے دلوں کے حال کو آزمانا چاہتا ہے اور تمہارے ضمیر کی حقیقت کو واضح کرنا چاہتا ہے، اور ہر دل کا حال خوب جانتا ہے۔ انسان کے اندر جو پوشیدہ صلاحیتیں ہیں جب مصیبت و بلا نازل ہوتی ہیں تو وہ سامنے آ جاتی ہیں کہ اس کے اندر صبر پایا جاتا ہے یا نہیں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں حالات کے تبدیل ہونے کی وجہ سے مردوں کے گوہر اور جواہر معلوم ہو جاتے ہیں۔ ہم دوبارہ بیان کرتے ہیں یہ حدیث۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حالات کے تبدیل ہونے کی وجہ سے مردوں کے گوہر اور جواہر معلوم ہو جاتے ہیں، یعنی انسان کتنا پانی میں ہے پتہ چل جاتا ہے جب کوئی امتحان لیا جائے یا بلا نازل ہو جائے۔ قرآن مجید میں متعدد بار آیات صبر پر موجود ہیں۔ ہم یہاں پر صرف چند آیات کو بیان کریں گے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 127، اور صبر کرو اور تمہارا صبر خدا کے لیے ہوگا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 186، اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو گے تو یہی امور میں استحکام کا سبب ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 250 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے پروردگار ہمیں صبر عطا فرما، ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہمیں کافروں کے مقابل نصرت عطا فرما۔ صبر کے لیے ہمیں قرآن میں آیات ملتی ہیں کہ ارشاد قدرت ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 185 میں، حضرت اسماعیل و ادریس اور ذی الکفل کو یاد کرو کہ یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے فرمایا سورہ سعد کی آیت نمبر 44 میں، ہم نے ایوب کو صابر پایا، وہ بہترین عبد اور ہماری طرف رجوع کرنے والا ہے۔ انبیاء نے بھی صبر کیا، فقط ہمیں ہی صبر کا حکم نہیں ہے بلکہ یہ صفت انبیاء کی ہے۔ اور زائر امام کی زری کے پاس کھڑا ہو کر یا دور سے دعا کر رہا ہے کہ خدایا جس طرح ان ہستیوں نے صبر کیا ہے اس طرح ہمیں بھی صبر کی توفیق عطا فرما۔ انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے کہ علی علیہ السلام نے 25 سال کس طرح صبر کیا۔ تفصیل اور شرح اہل مطالعہ حضرات کے ذمے ہے۔ صفحہ نمبر ہے 213۔
صبر حضرت ایوب علیہ السلام۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کافی طویل ہو گئی تو حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ نے کہا خدا سے دعا کریں کہ اس بیماری کو طول نہ کرے اور جلد دور ہو جائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جواب میں فرمایا تجھ پر وائے ہو، ہم 70 سال سے نعمت الہی میں تھے، چھوڑ دو کم از کم اتنے سال تو بیماری کو تحمل اور برداشت کر لیں۔ یہ جملے کہے ہوئے کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام شفا یاب ہو گئے۔ آثار صبر، صفحہ نمبر ہے 214۔ نمبر 1، دشمنوں کے مکر و فریب سے محفوظ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 120 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو تو ان کے مکر سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ نمبر 2، خدا کی غیبی مدد۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 125 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے وہ دشمن فی الفور تم تک آ جائیں تو خدا 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ نمبر 3 ہے کامیابی۔ سورہ آراف کی آیت نمبر 137 میں ارشاد باری تعالیٰ خدا کا نیک وعدہ بنی اسرائیل پر ان کے صبر کی وجہ سے تمام ہوا۔ نمبر 4 ہے جنت میں فرشتوں کا سلام۔ سورہ رات کی آیت نمبر 24 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فرشتے ان سے کہیں گے تمہارے صبر اور استقامت کی وجہ سے تم پر سلامتی ہو، اب آخرت کا گھر تمہاری بہترین منزل ہے۔ نمبر 5 ہے اچھی جزا۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 96 جنہوں نے صبر کیا ان کے اعمال سے بہترین جزا دیں گے۔ نمبر 6 ہے رحمت و بشارت خدا کی طرف سے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155، 156 اور 157 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اے پیغمبر صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو کہ جو مصیبت پڑنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں واپس جانے والے ہیں کہ ان کے لیے پروردگار کی طرف سے صلوات اور رحمت ہے۔ نمبر 7 ہے صبر کرنے والا محبوب خدا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 146 میں ارشاد ہوتا ہے خدا صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ نمبر 8 ہے خدا کا ہمراہ ہونا۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 46 میں ارشاد ہوتا ہے اور صبر کرو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نمبر 2 ہے محل کا وعدہ۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 75 صبر کے صلے میں اونچے محل ملیں گے۔ نمبر 10 ہے بے حساب اجر۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 10 میں ارشاد باری تعالیٰ صبر کرنے والے ہی وہ ہیں جن کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ نمبر 11 ہے جنت کا وعدہ۔ سورہ دہر کی آیت نمبر 12 اور انہیں ان کے صبر کے عوض جنت اور حریر جنت عطا کرے گا۔ نمبر 12 ہے مغفرت خدا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 11 جن لوگوں نے صبر کیا اور نیک اعمال کیے ان کے لیے خدا کی طرف سے مغفرت اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ اقسام صبر، صفحہ نمبر ہے 217۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبر کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 مصیبت کے وقت صبر، نمبر 2 اطاعت پر صبر، نمبر 3 گناہ پر صبر۔ بس جو شخص مصیبت پر صبر کرے اور احسن طریقے سے اسے رد کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 300 درجے لکھتا ہے۔ ایک درجے سے دوسرے درجے تک کا فاصلہ اتنا ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان ہے، اور جو شخص اطاعت پر صبر کرے گا اس کے لیے 600 درجے لکھتا ہے، اور ایک درجے سے دوسرے درجے کا فاصلہ زمین سے لے کر عرش تک ہے، اور جو کوئی گناہ پر صبر کرے تو پروردگار عالم 900 درجے لکھتا ہے، اور ایک درجے سے دوسرے درجے کا فاصلہ تہ زمین سے لے کر عرش الہی کی انتہا تک ہے۔ مصیبت و بلا پر صبر یہ ہے کہ جب بھی انسان درد و تکلیف، فقر و تنگ دستی، بلیات ارضی و سماوی سے روبرو ہو جائے تو انسان صبر جمیل کے ساتھ اس کا سامنا کرے اور بہترین طریقے سے اس کا مقابلہ کرے اور اسے دور کرے۔ کوئی ایسے الفاظ و کلمات زبان پر جاری نہ کرے جو انات پروردگار
عالم شمار ہوں یا جو بے صبری اور گھبراہٹ اور شکوہ و شکایت کو بیان کرتے ہوں۔ مومن ہمیشہ صابر ہوتا ہے، بے صبرا نہیں۔ اطاعت پر صبر یہ ہے کہ انسان واجبات الہی کو حضور قلب کے ساتھ انجام دے اور تمام ارکان اور شرائط کے ساتھ ان واجبات کو بجا لائے اور جلد بازی سے پرہیز کرے اور جتنا ممکن ہو سکتا ہے بروقت ان کو انجام دے۔ معصیت پر صبر یہ ہے کہ نفس امارہ انسان کو گناہ کی دعوت دیتی ہے۔ صبر کے ساتھ انسان اس گناہ کی لذت سے گزر جائے اور صبر و حلم کا دامن تھام کر اس فانی وقت کو لذت کا مقابلہ کرے اور ابدی اور جاویدانی زندگی کو تباہ و برباد کرنے سے اپنے آپ کو بچا لے۔ پس مصیبت پر صبر کرنے کا انعام 300 درجے، اطاعت پر صبر کرنے کی جزا 600 درجے اور گناہ پر صبر کرنے کی پاداش میں 600 درجے ملتے ہیں۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں نہج البلاغہ کے کلمات قصار نمبر 82 میں تمہیں ایسی 5 باتوں کی نصیحت کر رہا ہوں جن کے حصول کے لیے اونٹوں کو ایڑ لگا کر دوڑایا جائے تو بھی وہ اس کی اہل ہیں۔ خبردار، تم میں سے کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہ رکھے اور اپنے گناہوں کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے۔ جب کسی کے بارے میں سوال کیا جائے اور نہ جانتا ہو تو لا علمی کے اعتراف میں نہ شرمائے، اور جب نہیں جانتا ہے تو سیکھنے میں نہ شرمائے، اور صبر اور شکیبائی اختیار کرے کہ صبر ایمان کے لیے ویسا ہی ہے جیسے بدن کے لیے سر، اور ظاہر ہے کہ اس بدن میں کوئی خیر نہیں ہوتا جس میں سر نہ ہو، اور اس ایمان میں کوئی خیر نہیں جس میں صبر نہ ہو۔ صبر انسانی زندگی کا وہ جوہر ہے جس کی واقعی عظمت کا ادراک بھی مشکل ہے۔ تاریخ بشریت میں اس کے مظاہرے کا ہر قدم پر مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، پروردگار عالم نے ہر طرح کا آرام دے رکھا تھا، صرف ایک درخت سے روک دیا تھا، لیکن انہوں نے مکمل صبر کا مظاہرہ نہ کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنت سے باہر آ گئے، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں تھے، لیکن انہوں نے مکمل قوت صبر کا مظاہرہ کیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عزیز مصر کے عہدے پر فائز ہو گئے اور لمحوں میں غلامی سے شاہی کا فیصلہ طے کر لیا۔ صبر اور جنت کے اسی رشتے کی طرف قرآن مجید نے سورہ دہر میں اشارہ کیا ہے۔ اللہ نے ان کے صبر کے بدلے انہیں جنت و حریر جنت سے نواز دیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے صبر جمیل کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا، ایسا صبر جس میں لوگوں میں سے کسی ایک سے شکایت نہ ہو۔ امام صادق علیہ السلام سے کسی نے دریافت کیا، خدا کے نزدیک سب سے زیادہ باوقار کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ شخص جسے جب عطا کیا جائے تو شکر بجا لائے اور جب کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو صبر کرے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، صبر سے انسان کو بلند مقام حاصل ہوتا ہے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، صبر کرنے والا کامیابی سے محروم نہیں ہو سکتا، چاہے کتنا ہی زمانہ کیوں نہ لگ جائے۔ دوسری جگہ مولا نے فرمایا، صبر کرنے والے کے لیے مشکلیں آسان ہوتی ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے شیوعوں میں سے جو مصیبتوں پر صبر کرتا ہے اس کو 1000 شہید کا ثواب ملتا ہے۔ دوسری جگہ روایت کے کچھ الفاظ تبدیل ہیں، لیکن مفہوم یہی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، مومن میں سے جس پر بلائیں نازل ہوں اور وہ اس پر صبر کرے تو اس کی جزا 1000 شہید کے برابر ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مصیبت پر صبر کرے تو پروردگار عالم دنیا کے پہاڑوں کے وزن کے برابر اسے اجر عطا کرے گا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اگر مومن شخص جان لے کہ دنیا کے مصائب کا آخرت میں کتنا اجر ملے گا تو تمنا و آرزو کرے گا کہ اس کے بدن کو قینچی سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، جب قیامت کے دن تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا، منادی ندا دے گا، صابرین کہاں ہیں تاکہ بغیر حساب کی جنت میں داخل ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے مناجات کرتے ہوئے پروردگار سے پوچھا،
اے میرے اللہ، اس شخص کی کیا جزا ہے جو لوگوں کی اذیت اور گالیوں پر تیرے راہ پر صبر کرے؟ پروردگار عالم نے جواب دیا، قیامت کی وحشت و ہراس کے وقت اس کی مدد کروں گا۔ پس صبر تمام کمالات کی ماں ہے۔ اگر صبر پیٹ یا برے کام کی شہوت رانی کو ختم کرنے کے لیے ہو تو اسے عفت کہتے ہیں، اور اگر مال حرام سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے صبر کیا جائے تو اسے ضبط نفس کہتے ہیں، اور اگر اس کے برعکس ہو یعنی حوث و مال کو جمع کرنے کی بغیر کسی حدود کے ہو تو اسے بطر کہتے ہیں۔ اگر جنگ کے موقع پر صبر ہو تو اسے شجاعت کہتے ہیں، اور اس کی نغیز اور نون بڑا قاف یہ ازواد، اور آگے لکھا ہے کوما میں جبن جیم بے نون یعنی ڈرپوک، اور اس کی نغیز ڈرپوک ہے۔ اگر غصے کو پیتے ہوئے صبر کیا جائے تو اسے حلم کہتے ہیں۔ اگر کسی کے راز کو چھپاتے ہوئے صبر کیا جائے تو اسے کتمان کہتے ہیں۔ اگر کسی اسراف سے بچنے کے لیے صبر کیا جائے تو اسے زہد کہتے ہیں۔ اس کا اپوزٹ ہے وہ ہے حرص و لالچ، اور اگر تھوڑی چیز پر راضی ہو کر صبر کیا جائے تو اسے قناعت کہتے ہیں، اور اس کی ضد ہے شرع یعنی زیادہ طلبی۔ بس اب دیکھنا یہ ہے کہ صابر کون ہے، تو اس کی نشانیوں کو دیکھیں کہ صابر کی نشانیاں کیا ہیں۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، صبر کرنے والے کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، وہ سست اور تامبل نہیں ہوتا۔ نمبر 2، ناراض نہیں ہوتا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت نہیں کرتا، کیونکہ اگر سستی دکھائی تو حق کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ اگر ناراض ہو جائے گا تو شکریہ ادا نہیں کر سکتا، اور جس وقت پروردگار عالم سے شکایت کرے گا تو برائی اسے گھیر لے گی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک چیز کی تقریباً علامات کو ذکر کیا ہے، جو کافی طولانی حدیث میں ہے۔ اس میں صابر کی علامات کو بھی ذکر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، صابر کی 4 علامتیں ہیں۔ نمبر 1، بری و ناپسند چیزوں پر صبر۔ نمبر 2، نیک اعمال بجا لانے کا محکم اور مضبوط ارادہ۔ نمبر 3، تواضع انکساری۔ نمبر 4، حلم و بردباری۔